اللہ کرے ساڈے اندر بھی او ایثار پیدا ہو جائے، او اخلاص پیدا ہو جائے، اور اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر دے احکامات نو سمجھ کے زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ بلا تمہید اب میں دعوت جس شخصیت کو دینے لگا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب، ترجمان مسلک اہل حدیث سید سبطین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور حافظ عتیق اللہ عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اب میں خطیب ابن خطیب علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی نشانی حضرت علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث معتصم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے علماء اکرام جلوہ افروز ہیں۔ استاد الاساتذہ جناب محترم پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور خطابت کے بادشاہ سید شاہ صاحب میرے بڑے بھائی بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور میں لاہور میں آپ لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف جلسوں میں ہم کلام ہوتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تفصیلی خطاب علماء کرام فرمائیں گے۔ میں آپ کے سامنے بس ایک نقطے کو رکھ کر اجازت چاہوں گا، حیات باقی بات باقی انشاءاللہ۔ آج کی یہ کانفرنس جو توحید و سنت کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرم کے، ہم یہ بات ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ کہتے آ رہے ہیں کہ لوگو سنو، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے باسیوں کو علامہ شہید کی بڑائی کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، یزدانی شہید کی عظمت کو بلانے کے لیے نہیں آئے، کسی سردار، کسی وڈیرے اور جاگیردار کی جاگیر کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے اسٹیج سے جب بھی بات ہوتی ہے ہم کائنات کے باسیوں کو جب بھی بلاتے ہیں یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا
آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی وہ دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج انہی اسلاف کی روایات کے امین، آپ کے روحانی اور جسمانی فرزند میدان عمل میں اس دعوت کو لیے گلی گلی، نگر نگر، مسجدوں میں، چراہوں میں، چرستوں سے، ممبروں سے، محرابوں سے ایک ہی صدا کو بلند کر رہے، کائنات کے باسیوں سن لو، ہمیں منوانا ہے، یورپ کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ۔ ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے اور بابا شہید کے الفاظ میں قلال اللہ کے ہوتے ہوئے، قال الرسول کے ہوتے ہوئے بات کرو گے، کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہمارے اسلاف ساری زندگی اسی دعوت کو دیتے رہے، آج ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی جرأت کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ، اسی دندنے کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی ہمہمے کے ساتھ، اسی زمزمے کے ساتھ آپ کے سامنے اس دعوت کو رکھنے آئے۔ ہماری دعوت یورپ کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ ہماری اس دعوت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے الفاظ میں اگر تم بیدار ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی۔ اور میں اپنے قائدین کی موجودگی میں، شاہ صاحب کی موجودگی میں، پروفیسر صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے، اب اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور اس جھنڈے کو لہرانے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ حیات باقی، بات باقی، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 16 اکتوبر بروز آفتاب بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد مدنی اہل حدیث میں ایک عظیم الشان 9ویں سالانہ سیرت امام اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔